پچھلے 300 سال میں دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ثابت کیا ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے گریٹ بریٹن سے, اور اس آزادی میں بھی فرانس نے کردار ادا کیا تھا. فرانس نے اپنی جنگ کا بدلہ لیا تھا. فرانس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی تھی گریٹ بریٹن سے. تو جب یہ فریڈم کی سٹرگل شروع ہوئی امریکہ میں تو فرانس نے امریکہ کی مدد کی, اور یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو آپ کو نظر آتا ہے نا امریکہ کا, یہ فرانس نے گفٹ کیا ہوا ہے ان کو. خیر امریکہ کیا وہ اس نے آزادی کیا حاصل کی, وہ تو پھر آج تک سپر پاور ہے. 1776 سے لے کے 1776 اور آج 2024. پھر اللہ نے ان کو ریسورسز بھی ایسے دیے ہیں, پھر دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے, وہاں کو پہنچ بھی نہیں سکتا, بالکل دور سمندروں میں. وہ جہاں چاہے اپنے اڈے بنا لیتے ہیں, ادھر پہنچنے کے لیے کون پہنچے. تو جتنی ترقی ہوئی ہے ان پچھلے آپ کو 250-300 سال میں, امریکہ ہے اس کے پیچھے. جی سیدھی سی بات ہے, سائیں وہ ہیں جی, وہ ہے سپر پاور, کوئی شک نہیں اس کے اندر. ورلڈ وار 2 امریکہ نے جتوائی ہے. تو ہمارے بھائی وہ کہہ رہے تھے جی چائنا کہاں سے ترقی, اور چائنا بھائی امریکہ کا حامی تھا ورلڈ وار 2 میں. یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس, سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران, یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائیڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں, چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہیں, UK اور فرانس, اور 1 امریکہ. یہ 5 ہیں. یہ دنیا کی پالیٹکس کے 5 تن پاک ہیں, سمجھ لیں آپ. ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے, چاہے ہمیں برا لگے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے. پھر جیت لو, محنت بھی نہیں کریں گے, ہم جیتیں گے کیونکہ ہم تو ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے. اور بھائی اللہ تو نہیں یہ کہتا, اللہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں تقدیر پھر بھی غالب آ سکتی ہے امتحان کے طور پر, جو آپ کوشش کریں نہ ملے. جو مولا علی کا قول ہے, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. سب کچھ ٹھیک تھا, رزلٹ میرے حق میں نہیں آیا, اللہ کی مرضی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ مثال دے رہے ہیں جی جاپان. بھائی جاپان کی ساری ترقی امریکہ نے کروائی ہے, اور جاپان ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی ترقی یافتہ ملک تھا. پرل ہاربر کے اوپر جب حملہ کیا انہوں نے, دیکھا اس زمانے میں ان کے پاس کتنے جہاز تھے. ٹوئٹا کار اس وقت امریکہ جاپان سے لیتا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے. ٹوئٹا دنیا پہ چھائی ہوئی تھی. ہونڈا تو بعد میں آئی نا, جب ورلڈ وار 2 میں غربت آ گئی اور لوگ کار افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہونڈا نام کا حضرت ہونڈا تھے ایک, ان کا نام تھا ہونڈا. حضرت ہونڈا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے گاڑیاں تو نہیں, اس نے پرانے انجن جو ہے وہ موٹر بائکس میں لگا کے, تو سائیکل کو موٹر بائک بنا کے, تو اس طرح سلسلہ پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں بنانی شروع کی. آج حضرت ہونڈا کا فیض پوری دنیا میں. حضرت ٹوئٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو جاپان تو اس وقت بھی ترقی کر گیا تھا, پاکستان نے تو آج تک ترقی کی نہیں نا. ترقی کے بعد ان پہ زوال آیا جو ورلڈ وار 2 میں وہ جنگ ہارے. لیکن چونکہ ان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے, پھر دنیا کی ہمدردی ان کی طرف ہوئی, پھر تھوڑی سی اشک پوشی کی امریکہ نے بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چلے میں آپ کو فنڈ کروں گا. پھر جاپان کو انہوں نے قرضہ دیا, اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی قرضہ دیا ہوا ہے جاپان کو. آپ کو پتہ ہے جاپان بالکل ہی رہ گیا تھا نا, تو پاکستان نے قرضہ دیا تھا جاپان کو. آج تک ہم فخری بتاتے ہیں, بس ہمارے پاس یہی ہے جی. ایمریٹس جو ہے وہ PIA نے لانچ کی تھی, اور PIA نے ادو کی تھی لانچ, ہوں کتنے تھے, پرانی گلا یاد کر کر کے روو. تو جاپان میں ساری انویسٹمنٹ امریکہ نے کی, کرتے کرتے ترقی کر کے آج امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے وہ ٹیکنالوجی میں. تو بھائی وہی ہیں غوث وقت امریکہ ہے. ہاں پالیٹکس کا جرمنی, اللہ کے بندو, جرمنی تو دنیا میں ماڈرن جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کے پیچھے جرمنی ہے. خواہ وہ کیمسٹری کی فیلڈ میں ہو, میکینیکل کی فیلڈ میں ہو, ایٹامک انرجی کی فیلڈ میں ہو, اسپیس کی فیلڈ میں, سب کچھ جرمنی ٹاپ کے اوپر تھا. آئنسٹائن کہاں سے تھا؟ جرمنی سے تھا. امریکہ نے کتنے سائنٹسٹ, امریکہ اور رشیا نے جرمن کے لیے تھے. اس لیے تو ہٹلر نے پوری دنیا کو آگے لگا لیا تھا. ان کی جو فضائیہ اس وقت کدھر پہنچی ہوئی تھی, تو ٹیکنالوجی تھی جرمنی کے پاس. ورلڈ وار 2 میں وہ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہار گئے. تو پھر جرمنی کا جو وزیر اعظم اس وقت بنا تھا, اس نے سب سے پہلے یورپ سے معافی مانگی, امریکہ سے جا کے معافی مانگی کہ یہ کھر دماغ ہمارے پہ مسلط ہوا تھا ہٹلر, اس کے گناہوں کی سزا ہماری عوام کو نہ دے. ہم اکٹھے رہتے ہیں, صلح کر کے آگے چلیں گے, ہمارے ساتھ دوستی کریں. یورپین نے کہا ٹھیک ہے جی دوستی کریں گے, آپ کو قرضے بھی دیں گے. امریکہ نے آ کے جرمنی میں انڈسٹریز لگائی ہیں. آج دنیا میں 5 ٹاپ کے ملکوں میں جو اکانومی ہے اس میں جرمنی آ گیا. پیچھے کون ہے؟ غوث وقت امریکہ. اسرائیل کے پیچھے کون؟ غوث وقت امریکہ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ, اور نہ سو تہاڈی اوقات, ایبسولوٹلی ناٹ.
آپ کو اس کے پیچھے لگایا, بعد میں وہاں ایک فرم ہائر کر لی کہ امریکہ سے ہماری دوستی کرا دو, اور اس کو ڈالرز پے کرنا شروع کر دیے. جو آتا ہے قوم کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلا جاتا ہے. پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹرک کے پیچھے لگا رہے ہیں, وہ صرف ان کو پتہ ہے. جیسے انڈیا میں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں نا, تو پاکستان کے خلاف کمپین چلے گی. پاکستان کے خلاف انڈیا کو کمپین چلانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان تو اپنے بوجھ کے تلے خود دبا ہوا ہے. مرے ہوئے کو کس نے مار کے مردہ متھے لوانا ہے کہ بھئی کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا پہ جائے؟ انڈیا کا دماغ خراب ہے. ہم خود اپنے آپ کو مارنے کے لیے کافی ہیں. اور یہ میں درد کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں اڑا رہا, درد کے طور پر. ہم کوئی غلام ہے؟ جی آپ غلام ابن غلام ہے, بالکل غلام ہے, کوئی شک نہیں ہے. صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے غلامی کا ٹیگ آپ سے ہٹایا ہوا ہے. ادروائز بھائی جب امپائر دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتی ہے پھر امپائرز کی مرضی چلتی ہے. اس دفعہ چونکہ ایک تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا سٹائل کے ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد, بجائے یہ کہ امریکہ, یو کے, چائنا, فرانس اور رشیا پوری دنیا کو بانٹ لیتے کہ جی ہندوستان آپ لے لیں, فلاں ہم لے لیں, اس دفعہ ان کا نہیں یار, ان کو آزادی دو آزادی, اوپر ہم ہوں گے, نیچے یہ اپنی بنا لیں جو کچھ کرنا ہے. اوورال اقوام متحدہ ہماری ہوگی. اس لیے دیکھیں ویٹو پاور 5 کو ہے, انڈیا کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھ سے اگر پوچھا جائے نا 6 نمبر پہ اگر کوئی ویٹو پاور کا حقدار ہے تو انڈیا ہے. دنیا کی 5واں حصہ آبادی کا انڈیا میں. اور آپ کو اب میں بتاؤں, آج کے فگر یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ گئی ہے. جی چائنا 1 ارب اور 48 کروڑ ہے, اور جو انڈیا ہے وہ اس کو کراس کر چکا ہے, 49 ہے یا 1.5 ارب کے قریب. تو دنیا کا سب سے بڑا ملک, اسے ویٹو پاور نہیں وہ دے رہے. ہم خوش ہیں ساڈی وجہ وہ تہاڈی کیوں اوقات ہے, تہاڈی وجہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں, ان کو ہم کدھر ویٹو پاور دیں؟ ان کو تو ہم نے آزاد کیا تھا, ملکہ عالیہ نے ہمیں آزاد کیا تھا. ہاں جی 15 اگست کو یا 14 اگست کو 1947 میں آزادی کس نے دی ہوئی ہے؟ یو کے نے دی ہے. اسی لیے ان کی ملکہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس, یہاں پہ صدر یو بھی لیے پھرتے تھے. آج بھی مائی باپ وہی ہیں بھائی, انہی کی ریلوے لائنز ہیں, یہ ساری نہری نظام انہی کا چل رہا ہے, ان کا فیض جاری ہے. تو وہ رائٹ رکھتے ہیں دنیا کو رول کریں. انہوں نے ارن کی ہے یہ پاور, دنیا کو شکست دے کے. آج وہ اوپر بیٹھے ہوئے, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں انہوں نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو چونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب قوموں یعنی نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بنے ہیں, اس لیے انہوں نے اوورال پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کسی کو ویٹو پاور نہیں دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انڈیا جو مرضی کر لے, ویٹو پاور انہوں نے نہیں دینی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی انڈیا نے تو نہیں جنگ جیتی نا, جنگ تو ہم 5 ملکوں نے جیتی تھی, آپ تو ہمارے غلام ہو, ہم آپ کو ویٹو پاور کیوں دیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں مستقبل میں کبھی انصاف پر آگے تو یقیناً حق بنتا ہے. جو دنیا میں سب سے بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں بھی اوپر جا رہا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے, اور کئی ملکوں کا رائٹ بنتا ہے. ہم تو بہت نیچے آتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بہرحال یہ ہے ساری صورتحال, لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. بالکل رہیں جی. نوجوانوں کو آپ ان کا ذہن خراب کریں تاکہ وہ جا کے KFC اور میکڈونلڈ کو جا کے توڑیں, ان کے ابے ان کی ضمانتیں کراتے پھریں, پوری زندگی کے لیے ان پہ FIR کٹ جائے, وہ کوئی سرکاری نوکری نہ کر سکیں, باہر کے ملک جانا ہو ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ بن سکے. اور یہ وہ لوگ صوفوں میں بیٹھ کے آپ کو درس دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزار لی ہوئی ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جو لیکچرز دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنے بجلی کے بل ادا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں لوگوں کے بچوں کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کر دو جی. وہ دیکھیں وہ KFC جو یہ میرپور میں توڑا ہے, نعرے ایسے مارے جسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا ہے, امریکہ کو فتح کر لیا ہے. وہ پان دیتا ہے, اپنا سر پان لیا جائے. تو ان لوگوں کو نہ تاریخ کا پتہ, نہ انہیں حقائق کا پتہ, بس ٹھیک ہے اپنی وشفل تھنکنگ میں. لیکن میں اللہ کا شکر ہے جس طرح دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا نا, کہ کسی کو جتنا مرضی برا لگے, حالانکہ وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی گستاخی سمجھ کے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. 5 مرڈر ٹائم تو میں بھگت چکا ہوں نا. تو اس طرح کے جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں نا, ان کے خلاف بولنا میرے لیے آسان ہے, کیونکہ میری جان ونریبل نہیں ہے. ہاں زیادہ ہوتا ہے کوئی گالی گلوچ کرے, کوئی اپنے آگے کومنٹس جھاڑ دے, کوئی کہہ دے کہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا کوئی پولیٹیکل جماعت کوئی ٹرینڈ چلا دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لائف تو ونریبل نہیں ہوگی. میں نے تو اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے مولویوں سے پنگا لے کے. تو اس طرح کے لوگ بھی جو مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو, میں انہیں ریئلٹی بتاؤں گا کہ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. حقائق کی دنیا میں رہیں, خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں.